اگر تمہارے ہر عمل کا معیار تمہارے اندر کا یہ ترازو ہو جائے تو تمہارا ہر لمحہ میڈیٹیشن ہو جائے گا، ہر ایکشن مراقبہ بن جائے گا، ہر سانس تمہیں تمہارے قریب کرتی جائے گی۔ یہ ترازو اگر طے کرنے والا بن جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو جو بھی تم کرو گے وہ نیکی ہوگی، اور جس سے بھی تم بچو گے وہ گناہ ہوگا۔ تمہارے ہونے کو، تمہاری بینگ کو تمہارا عمل طے نہیں کرتا، ہاں مگر عمل کی اہمیت ہے، اور وہ اہمیت یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی عمل کرو تو تمہارے ہی اس عمل کو دیکھنے والا بھی تمہارے اندر موجود رہے۔ عمل تمہارے جسم اور تھاٹس کا ایک ایکٹ ہے، اور جو اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تمہاری بینگ ہے۔ عمل رہ جائے اور تھاٹس رہ جائیں لیکن ان کو دیکھنے والا نہ رہ جائے تو یہ انائی زندگی ہے، ایگوئک لائف، وہی زندگی جو آج کا انسان جی رہا ہے۔ بس دھیان رکھنا ہے کہ تمہارے عمل کے پیچھے تمہارے اندر دیکھنے والی روح نہ کھو جائے۔ جب یہ روح تمہارے عمل اور تھاٹس میں چھپ جاتی ہے تو تمہارا ہر ایکشن باہر سے جڑ جاتا ہے۔ تمہارا ہر ایکشن تمہیں اور تمہارے باہر لے جائے گا۔ اب تمہارا ہر ایکشن، ہر عمل گناہ ہے۔ اگر اندر موجود تمہاری بینگ مدہوش ہے تو تمہارا ہر عمل تمہیں اور گہرا انا کی دلدل میں اتار دے گا، چاہے یہ عمل مسجد، مندر، گرجے میں عبادت کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، چاہے یہ عمل تمہاری سخاوتیں، عیادتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھو، جب تمہارے اندر موجود یہ ترازو، یہ دیکھنے والا کھو گیا تو تمہارا ہر ایکشن بندھن بن جائے گا۔ اگر یہ دیکھنے والا تمہارے اندر موجود ہے، بیدار ہے، تو ایکشن تمہیں باندھتا نہیں بلکہ بس صرف ایک سادہ سا ایکٹ رہ جاتا ہے۔ اگر یہ دیکھنے والا تمہارے اندر موجود ہے، بیدار ہے، تو ایکشن تمہیں باندھتا نہیں، بس ایک سادہ سا ایکٹ رہ جاتا ہے، بلکہ تمہاری روح کی بیداری میں اور معاون بن جاتا ہے۔ پھر تمہارا ہر ایکشن نیکی ہے، کیونکہ ہر ایکشن تمہارے اندر موجود خدائی مقام کو، پوائنٹ آف کانشیسنس کو اور مضبوط کرتا جاتا ہے، تمہیں انلائٹن کرتا جاتا ہے، جسے تم روحانی بیداری کہتے ہو، جسے تم انلائٹنمنٹ کہتے ہو۔ وہ اور کچھ نہیں، وہ اسی آبزرور کے، اسی مشاہدہ کار کے بیدار ہونے کا نام ہے جو تمہارے اندر موجود ہے۔ یہی تمہارا باطنی ترازو ہے۔ یہ جو صوفی کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یہ غفلت کیا ہے؟ یہ غفلت یہ ہے کہ تمہارا دماغ سوچے جا رہا ہے، تمہارا جسم عمل کیے جا رہا ہے، مگر تمہارے اندر جو دیکھنے والا ہے، جو خدائی مقام ہے، جو مقام شعور ہے، وہ تمہارے افعال کا، اعمال کا، سوچوں کا نگران نہیں رہا۔ ہر ایکشن نیکی ہے، ہر عمل ثواب ہے، ہر فعل خیر ہے اگر تمہارے باطن کا دیا روشن ہے۔ بدی، برائی، گناہ اندھیرا ہے۔ اندھیرا چراغ کی موجودگی میں ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ ایکشن میں یا تھاٹ میں کوئی اپنی طاقت نہیں ہوتی، اسے طاقت تب ملتی ہے جب باطن کا دیا بجھ جاتا ہے اور تم اپنے ایکشن اور اپنے تھاٹس کے ساتھ ایک ہو جاتے ہو۔ اپنے عمل سے، اپنے تھاٹس سے تم آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہو۔ اب تمہاری انا کا تم پر غلبہ ہے۔ اب تم صرف جسم ہو یا صرف دماغ ہو؟ اب تم دماغ کی سنویت زدہ دنیا سے جڑ گئے۔ اب تمہارا ہر ایکشن تمہاری اسی انا کو تقویت دینے والا ہوگا۔ انا کہ جو تمہارا جھوٹا سیلف ہے، تم بس وہی جھوٹا سیلف رہ جاتے ہو۔ چراغ بجھ جائے تو صرف اندھیرا رہ جاتا ہے۔ اب تم صرف اندھیرا ہو۔ گناہ کا ایک اور پہلو ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔
عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف دینا گناہ ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانا شر ہے۔ اس بات کو غور سے سمجھو کہ اب بھی نظر دوسرے پر ہے، اب بھی انا ہی تمہیں آپریٹ کر رہی ہے۔ انا ہمیشہ دوسرے کو فوکس بنا کر آپریٹ کرتی ہے۔ دوسرے پر فوکس کا ہونا ہی تو اصل شر ہے، دوسرے پر نظر ہونا ہی تو اصل کفر ہے۔ مذہب کا کوئی تعلق دوسرے سے نہیں ہوتا، مذہب کا تعلق صرف ایک شخص سے ہے، تم سے۔ حقیقی مذہبی آدمی بس وہی ہے جس کی نظر خود پر ہے، جس کا فوکس وہ خود ہے۔ خود کو تکلیف پہنچانا ہے اصل شر۔ اس بات کو سمجھو کہ تم جب دوسروں کو فوکس کر لیتے ہو تو ہمیشہ خود کو دکھ دیتے ہو۔ اس نے یہ کہا تم دکھی ہو گئے، اس نے یہ کیا تم دکھی ہو گئے، اس نے یہ نہ کہا تم دکھی، اس نے یہ نہ کیا تم دکھی۔ دوسرے پر نظر ہو، دوسرا تمہارا پوائنٹ آف فوکس ہو تو تم دکھ کے سوا اور کچھ پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ انا نام ہی دوسرے سے چمٹنے کا ہے۔ غور کرو نا، جسے تم انا کہتے ہو، جسے تم شخصیت کہتے ہو، وہ تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ تم پیدا ہوئے تو صرف تم ہو، تم صرف آبزرور ہو، کوئی ایکشن نہیں، کوئی تھاٹ نہیں۔ پھر معاشرہ تمہیں سکھانا شروع کرتا ہے، تمہیں بتانا شروع کرتا ہے، تمہیں دوسرے سے جوڑنا شروع کرتا ہے۔ دوسرے تمہیں ایک نام دیتے ہیں اور اس سے تمہیں جوڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب تم اسی نام کو تم سمجھنا شروع ہو جاتے ہو۔ دوسرے تمہیں اخلاق سکھاتے ہیں، معاشرہ اپنی ضروریات تمہیں بتاتا ہے اور ان ضروریات کے مطابق تمہیں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تمہاری قوم ہے، یہ تمہارا رنگ ہے، یہ تمہاری نسل ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہارا فرقہ ہے، یہ تمہارا سٹیٹس ہے۔ یہ سب چیزیں تمہاری نہیں ہیں، تمہیں دی جاتی ہیں۔ یہ سب باہر سے آئی چیزیں ہیں، مگر انا ان سب کو لیتی ہے اور وہ بنا دیتی ہے جسے تم کہتے ہو۔ سماج تمہیں دوسرے پر فوکس کرنا ہی سکھاتا ہے۔ پھر جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو ہر چیز کو باہر کی دنیا سے ہی جوڑتے ہو، پھر تم نیکی اور بدی کو بھی باہر سے ہی جوڑتے ہو۔ پھر تم کہنا شروع کرتے ہو کہ دوسرے کو دکھ دینا ہے گناہ۔ مذہب کا تعلق دوسرے سے ہے ہی نہیں، مذہب کا تعلق تو تم سے ہے، مذہب کا تعلق تو تمہاری بینگ سے ہے، خدا کا تعلق تو بس خود سے ہے۔ خود کو دکھ دینا ہے اصل گناہ۔ ہاں، یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ جو خود کو دکھ دینا سیکھ جاتا ہے وہ بہتوں کو دکھ دینا سیکھ جاتا ہے۔ جو خود کو دکھ دینے میں ماہر ہے وہ کس کو دکھ نہ دے گا؟ تم دوسرے کو کیا دو گے؟ وہی جو تمہارے پاس ہوگا نا۔ تم خود کو دکھ دینے میں ماہر ہو گئے ہو، اس لیے سب کو ہی دکھ دے رہے ہو، اور نظر چونکہ باہر پر ہے، دوسرے پر ہے، تو اس لیے نیکی بدی کو بھی طے کرتے ہو تو دوسرے کے اینگل سے طے کرتے ہو۔ تم کہتے ہو دوسروں کو دکھ دینا ہے شر، دوسروں کو سکھ دینا ہے خیر۔ نہیں، خیر اور شر کا دوسرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ خود کو دکھ دینا ہے شر، خود کو سکھ دینا ہے خیر۔ تم بات کو سمجھو، جب تم خود کو دکھ دینے والے بن جاتے ہو تو دوسروں کو تم اور کیا دو گے؟ اور تم خود سکھی ہو گئے تو دوسرے کو کیا دو گے؟ وہی دو گے نا جو تمہارے پاس ہے۔ جو خود بدبو سے بھرا ہو، اس کے پاس جو بھی آئے گا، جو بھی بیٹھے گا، اس سے بدبو جھیلنی ہی پڑے گی۔ اور جو خود خوشبو ہو جائے، اس کے پاس جو بھی آئے گا، جو بھی بیٹھے گا، اسے خوشبو کے سوا اور کیا ملے گا؟ عطر فروش کی دکان پر تم چاہے ویسے ہی جا بیٹھو، عطر خریدنے کا ارادہ نہ بھی ہو تو تمہیں خوشبو ہی ملے گی۔ دوسرے کی فکر میں کبھی نہ پڑنا، کیونکہ جب تم دوسرے کی فکر میں پڑتے ہو تو اپنے باطن کی فکر بھول جاتے ہو۔ پھر تمہارے سارے ایکشن ادر سینٹرک ہو جاتے ہیں۔ پھر تم کیا کرتے ہو کہ اپنے اندر کی بدبو تو نہیں مٹاتے، مگر دوسروں کے لیے باہر سے کپڑوں پر پرفیوم چھڑک لیتے ہو۔
हो सकता है कि इससे दूसरे तक तुम्हारी बदबू ना पहुंचे, लेकिन गौर करो ना, तुम खुद तो बदबू में ही जियोगे और कोई ऐसा रास्ता भी नहीं कि तुम अपने बातिन तक बाहरी परफ्यूम पहुंचा सको। वहां तो खुशबू होगी उस वक्त जब तुम्हारा बातिन खुद ही खुशबू बन जाए। तुम बाहर धोखा दे सकते हो, अंदर धोखा नहीं चलेगा। वहां बाजार से खरीदी गई खुशबुएं काम नहीं आएंगी। इसलिए इस बुनियादी बात को अपने पल्ले से बांध लो कि नेकी का न गुनाह का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। नेकी का मतलब है तुम्हारे बातिन का बेदार हो जाना, तुम्हारे अंदर का सुकून, तुम्हारी रूह का खुशबूदार हो जाना। नेकी का मतलब है तुम्हारे बातिन में मौजूद मकाम शऊर का रक्स। नेकी का मतलब है तुम्हारी रूह के तार बज उठें। समझो ना ये बात कि तुम्हारा बातिन महवे रक्स हो, नाच रहा हो, तुम्हारी रूह खुशबू में डूबी हो, तुम्हारे अंदर खुशी हो, तो बाहर की दुनिया पर, इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर, दूसरों पर तुम क्या लुटाओगे? लाजमी सी बात है, खुशी। फिर तुम्हें नेकी का हिसाब इस तरह रखने की जरूरत ही क्या होगी कि आज मैंने कितनों को सुखी किया, कितनों को राहत दी, कितनों को खुशी दी, कितनों के काम आया। फिर तो ये खुद ब खुद ही होगा। तुम्हारे अंदर गुलाब खिल उठेंगे तो दूसरों तक खुशबू खुद ही पहुंच जाएगी। इसका हिसाब रखना ही फिर फजूल होगा। दूसरों को सुख पहुंचाने का ख्याल फिर भूल भी जाओ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि दूसरे को तुम फिर खुशी, राहत, खुशबू के सिवा और कुछ दे ही ना सकोगे। फिर तुम्हें नेकी का हिसाब नहीं रखना पड़ेगा, फिर नेकी तुमसे होती ही रहेगी। जैसे सूरज से रोशनी निकलती ही रहती है, आग से हरारत फूटती ही रहती है, साज से मौसीकी निकलती ही रहती है। इस बात को समझो कि असल नेकी अगर तुमसे हो गई, अगर तुम अपने अंदर से जुड़ गए, तुम अपनी बातें को पहचान गए, तुम अपनी रूह के आशना हो गए, रूहानी तौर पर बेदार हो गए, तुम्हारे अंदर मौजूद देखने वाला जिंदा हो गया, तो यूं समझो ये एक बदन है और तुम्हारे एक्शन इस बदन का साया। अगर बदन खूबसूरत है तो बाहर जो इसका साया पड़ेगा वो खूबसूरती ही फैलाएगा। और इसी तरह अगर असली गुनाह तुमसे हो गया, खुद से तुम दूर चले गए, तो फिर सारे गुनाह भी साये की तरह तुम्हारे पीछे चले आएंगे। फिर तुम दूसरों को खुश करने भी जाओगे तो दूसरों को दुखी ही करोगे। तुम्हारे मौलवी, पंडित, पुरोहित तुम्हें कहते रहते हैं कि दूसरे की खिदमत करो, ये सबसे बड़ी नेकी है। दूसरे को दुख दोगे ये गुनाह है। किसी फकीर ने कभी तुमसे ये नहीं कहा, किसी हकीकी मुर्शिद ने कभी तुमसे ये नहीं कहा होगा। उन्होंने बस एक ही बात की कि ऐसा हर अमल शर है जो तुम्हें दुख से भर जाए, जो तुम्हें पछतावे से भर जाए, जिसे करके तुम एहसास से गुनाह में लिथड़ जाओ, जिसे करके तुम चाहो कि काश ये किया अनकिया हो जाए, जिसे करके तुम फिर कभी चैन न पा सको, जिसका कांटा तुम्हारे दिल में गड़ जाए। चाहे ऐसा अमल करते वक्त पता ना भी चले, क्योंकि तुम करने की धुन में रहने वाले लोग हो, बाद में इसका पता चले। हो सकता है ऐसा अमल करते वक्त पता न चले, क्योंकि करते वक्त तुम्हारा अमल बीज की तरह होता है। उस पर कैसे फल फूल निकलेंगे ये तो तभी पता चलेगा जब ये बीज फूलेगा, फलेगा। कुछ वक्त लगता है बीज से फसल पकने तक, तब तुम्हें कांटे चुभेंगे। किसी भी अमल के खैर या शर होने का बस एक ही मयार है कि खैर का अमल तुम्हें पछताने पर मजबूर कभी ना करेगा, और शर का हर एक्शन तुम्हें एक ना एक दिन जरूर पछताने पर मजबूर करेगा। जिस अमल के बारे में बाद में ये चाहने लगो कि काश ये काम ना किया होता, जान जाना वो अमल गुनाह था। गुनाह का लाजमी नतीजा बस एक है, पछतावा।